کہ کوئی آدمی اگر افطاری سے پہلے یہ سمجھتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس نے روزہ افطار کر لیا تو یہ عمل غلطی سے ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر روزے کی قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ روزے کی قضا ضروری اس کے اوپر آئے گی۔ اور دوسرا مسئلہ کہ کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس آدمی کو یعنی بھول کر کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دن میں کتنی مرتبہ ہی بھول کر کھا پی لے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان دونوں فرق کو یاد رکھیں کہ جو افطاری سے پہلے جس نے روزہ افطار کیا ہے وہاں بھول کر کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر غلطی سے ہے، خطا جسے کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور یہاں جو کوئی آدمی بھول کر کھا پی رہا ہے اس کو عربی میں نسیان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نسیان کا حکم الگ ہے، خطا کا حکم الگ ہے۔ کوئی خطاً کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اسی سے مسئلہ سمجھ لیں، کوئی آدمی روزے کی حالت میں غرارہ کرتا ہے۔ اب کسی آدمی کو نہانے کی غسل کی حاجت ہو گئی ہے، وہ آدمی نہاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، روزے کی حالت میں کسی کو احترام ہو جائے، اس کو نہانے کی حاجت ہے تو اس احترام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہانے کی حاجت ہے تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ جیسے کہ 3 فرض ہیں، غرارہ کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم میں اتنا پانی بہانا کہ بال بر جگہ خشک نہ رہے، تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ عام طور پر وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہیں ایسے ہی کیا جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالنے میں بھی اتنا مبالغہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے، ایسا نہیں مبالغہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو اب کوئی غرارہ کر رہا ہے، فرض کریں غرارہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ غرارہ کر رہا تھا، تو اب یہ پانی اندر چلا گیا ہے تو یہاں بھی وہی خطا والا حکم ہے کہ اس کے اوپر روزے کی قضا آئے گی، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اس طرح کرنے سے۔ اس لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ نے یعنی غسل کرنا ہے تو اس میں جیسے عام طور وضو کرتے ہوئے کلی کی جاتی ہے ویسے ہی کیا جائے گا، مبالغہ نہیں کیا جائے گا کہ پانی اندر چلا جائے۔ پانی اندر جانے کی صورت میں اس کے اوپر روزے کی قضا آ جائے گی، اگرچہ کفارہ اس صورت میں بھی نہیں آئے گا لیکن قضا لازم آ جائے گی۔ تیسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ روزے کی حالت میں آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خون دینا پڑ جاتا ہے یا لگانا پڑ جاتا ہے، تو بغیر عذر کے نہیں ہے، آدمی خون لگوا رہا ہے، چاہے پوری بوتل خون کی لگوا رہا ہے، بغیر عذر کے نہیں ہے، عذر کی وجہ سے ہے، بیمار ہو گیا ہے تو خون لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی خون دینے کا معاملہ ہے، کوئی آدمی ایسی مجبوری ہو گئی ہے خون دے رہا ہے تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون ٹیسٹ کرانے کے لیے خون دے رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ کوئی آدمی اگر یعنی اپنا لعاب ہے، یہ چونکہ عام طور پہ کا مسئلہ ہے اس لیے یہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی اپنا لعاب نکلتا ہے تو اس لعاب نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اپنا لعاب جو ہے کوئی نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر منہ سے خون آ رہا ہے، اگر منہ کے اندر سے خون جاری تھا، منہ کے اندر سے خون آیا ہے، اگر وہ تھوک پر غالب ہے پھر نکلتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ اندر چلا بھی گیا ہے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں لے جانا چاہیے تھا، اگر چلا بھی گیا ہے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پیسٹ کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، پیسٹ نہیں روزے کی حالت میں پیسٹ نہیں کر سکتے ہیں، پیسٹ کرنے کی حالت میں وہ اس کا ذائقہ یعنی حلق میں جاتا ہی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس کا جو ذائقہ وغیرہ ہے وہ حلق میں جانے کی وجہ سے اس کے جو ذرات ہیں وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں پیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کر سکتے ہیں، چاہے تازہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا ثابت ہے، ٹھیک۔